الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ساتواں پارہ الحمدللہ، ساتواں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے ابتدا میں کل کے درس میں ہم نے آخر میں چھٹے پارے کے اینڈ میں یہ ذکر کیا تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ مشرکین اور یہودیوں کی بنسبت مسلمانوں کے لیے عیسائی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہاں جو ہے عیسائیوں کا ذکر ہے کہ عیسائیوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو وہ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے۔ چنانچہ حبشہ کے جو عیسائی تھے، جب مکہ میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے جانے لگے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہونے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کیا، نجاشی بادشاہ رحمہ اللہ۔ تو جیسے ہی نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو پیچھے سے مشرکین کا ایک ٹولہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ مسلمان، چند مسلمان جو پناہ گزین تھے، پناہ کے لیے حبشہ کے پاس حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے، تو مشرکین کا ٹولہ پیچھے سے پہنچ گیا کہ یہ دیکھو، یہ نہ تمہارے دین میں ہے نہ ہمارے دین میں ہے۔ چنانچہ وہاں نجاشی نے کہا اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نجاشی نے انہیں اپنے دربار پہ بلایا، تو جعفر طیار جو کہ مسلمانوں کے رہنمائی کر رہے تھے، وہاں جو گروہ گیا تھا اس کی رہنمائی میں، قیادت میں جعفر طیار وہ قیادت کر رہے تھے، انہوں نے چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور نجاشی کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ نجاشی کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ لوگ آئے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، دوست یار ہیں مشرکین مکہ، تم لوگوں کو میں جانتا نہیں، یہ جو ٹولہ میرے پاس تمہاری شکایت لے کے آیا ان کو تو میں جانتا بھی ہوں، تو ان سے میرا یارانہ بھی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں تم نہ میرے دین میں داخل ہوئے، نہ عیسائی ہوئے، نہ مشرکین کے دین میں داخل ہوئے، تم آخر کیا دین لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس طریقے سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ کہا اچھا ایسا کرو، جو کچھ لے کے آیا ہے تمہارا نبی اس کو پڑھ کے سناؤ۔ چنانچہ جعفر الطیار سناتے ہیں سورہ مریم کی آیات، تو نجاشی بھی رو پڑتا ہے، اس کے دربار والے بھی رو پڑتے ہیں، سب کی جو ہے داڑھییں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کا اتنا اثر ہے، تو اس لیے کوشش کریں جب ہم یہاں قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یار پورے سال میں، چونکہ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے ایک استاد سے پڑھا، ان کے استاد نے دوسرے استاد سے پڑھا، کرتے کرتے یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ کتنا پیارا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں حافظ صاحب پڑھتے ہیں، کمی کوتاہی ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کی وجہ سے۔ اگر چاہیں لوگ اب اور ہمت کریں تو یہ انشاءاللہ اس سے بھی پیارا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگوں کو بھی جلدی ہوتی ہے تو ان کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے تلاوت کی جاتی ہے تراویح میں۔ تو آپ پورے سال شاید ایسی تلاوت نہ کر سکیں جو ایک حافظ آپ کو مصلی پہ سنا رہا ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے ایک اگلے قاری سے پڑھا، اس نے اگلے قاری سے پڑھا، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی کڑی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم پڑھیں گے تو کتنی زبروں زیروں کی غلطیاں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے پھر دوسری بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ الف لام میم، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف پہ 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، میم پہ الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں مل گئی۔ تو قرآن میں کتنے الفاظ آج آپ نے سنے۔ صرف تھوڑی سی ہمت کریں اور شوق رکھا کریں کہ یار اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ 1 گھنٹہ یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کو 1 گھنٹے کے 3000 ملیں گے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہوگی،
مسجد بھری ہوئی ہوگی، باہر بھی جگہ نہیں ملیں گی، اور کوئی مسجد جو ہے تمام کی تمام مساجد بھر جائیں گی، کوئی خالی نہیں رہے گی۔ اگر یہ پیکج دیا جائے کہ جو بندہ 1 گھنٹہ کھڑا ہوگا اس کو 3000 ملیں گے، لیکن ہماری کتنی جو ہے نہ سمجھی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں پیسہ تو ختم ہو جائے گا آخر کار، لیکن یہ نیکیاں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، قبر میں ساتھ جائیں گی اور آخرت میں آپ کی نجات کا سبب بنیں گی، اور اس جنت کو آپ خرید لیں گے جس کا عرض، جس کی وسعت زمین و آسمانوں سے بڑھی۔ تو اس قدر جو ہے آپ نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اپنی نیات کو خالص کر لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ مشرکین یعنی یہ عیسائیوں کا ذکر کہ اس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکے، اور انہوں نے کہا کہ ربنا، یعنی انہوں نے پھر حق کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ پھر ان میں سے نجاشی کا جنازہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ ادا کیا رحمہ اللہ۔ پھر فرمایا کہ ہے لوگو، جو چیزیں حلال کر دی ہیں تم پہ ان کو حرام نہ کرو۔ مطلب کیا کہ آپ مثال کے طور پہ ایک مولوی ہے، ایک مفتی ہے، وہ اگر اعلان کرتا ہے کہ یار کتا حلال ہو گیا، کیا اعلان کرتا ہے؟ کتا حلال ہو گیا، تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کتے کو حرام کیا، وہ اس کو حلال کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک چیز حلال ہے اس کو بھی حرام نہیں کر سکتے، جیسے حرام کو حلال نہیں کر سکتے اسی طریقے سے حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے اوپر شہد کو حرام کیا کسی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، تو رب تعالیٰ نے فوراً کہا نہیں ہے نبی، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً تنبیہ کی گئی۔ پھر فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، کیونکہ حلال رزق میں بہت بڑی جو ہے پاکیزگی ہے۔ اور پھر آگے کس قسم کا کفارہ بیان کیا، یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے۔ لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بعض پڑھے لکھے لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں، تو سوال کیا جاتا ہے پھر ان کو بھی بعض دفعہ۔ تو یہ جان رکھیں کہ قسم جو ہم اٹھاتے ہیں، قسمیں جو اٹھاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ قسم 3 قسم کی ہے۔ ایک یمین الغموس ہے، یعنی وہ قسم کہ جس کی توبہ اور رو کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ یمین الغموس کیا ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص یہاں آیا تھا جبکہ وہ نہیں آیا تھا، یعنی آپ نے جان بوجھ کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا اور اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین الغموس، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے یمین المکفرہ یا منعقدہ، یعنی وہ قسم کہ جس کے اوپر کفارہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں فلاں بندے سے، مثلا آپ مجھ پہ غصہ ہوگا، کوئی مقتدی کوئی غصے ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم کار صاحب آج کے بعد آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ یمین مکفرہ یا منعقدہ ہے کہ آپ نے ایک عقد باندھ دیا کہ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یار کار صاحب کی تو غلطی نہیں ہے، میں ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے، میں ان سے قطع تلقی کیوں کرتا ہوں؟ قطع تلقی کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ آپ دوبارہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، دوبارہ آپ کو، یا آپ نے کہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا فلاں بندے سے، ناراض ہونا جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے غلط قسم اٹھا لی، غلط بات پہ اٹھا لی، اب آپ اس کا کفارہ ادا کر کے اس کو دوبارہ اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو 10 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، پھر آپ کے لیے قسم توڑنا جائز ہو جائے گی، گناہ گار پھر نہیں ہوں گے۔ یا 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مساکین کو کپڑے پہنانے ہوں گے، یہ تو اس سے بھی زیادہ مہنگا پڑ گیا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور یہ بھی آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ 3 روزے اکٹھے رکھ لیں، بس 3 روزے رکھ لیں گے تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اپنی قسم توڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے قسم کی وہ یہ ہے کہ آپ نے عادتاً جو قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ عرب کے ہاں ہوتا تھا، ہمارے ہاں عادتاً قسم نہیں اٹھائی جاتی، ویسے وہ بات پہ کہتے تھے اللہ نہیں قسمی ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ ان کے ہاں ہے، تو ہمارے ہاں بعض دفعہ ویسے ہوتا ہے اللہ نے قسمی اللہ نے قسمی۔ اگر یہ ویسے اگر ان کی عادت بنی ہوئی ہے تو تب، لیکن اگر اس کی عادت نہیں بنی ہوئی تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو یہ جو ہے، اور ویسے اس طریقے کی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ لغو ہے، اور جس کو یمین اللغو کہتے ہیں۔ پھر آگے شراب کی حرمت کا ذکر ہے، جوئے کا حرمت کا ذکر ہے، اسی طریقے سے آستانوں پہ جو اسی طریقے سے ازلام، فال وغیرہ نکالنا، ان چاروں چیزوں کی مذمت، اور فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان
ان سے بچو، اور شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی و عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ڈالتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، البتہ اگر تم سمندری سفر کر رہے ہو، احرام کی حالت میں بھی آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں، جہاز یعنی جو پانی پہ یعنی سفر کر رہے ہیں، سمندری ہو یا دریائی ہو، تو اس میں پھر آپ مچھلی کا شکار وغیرہ کر کے وہ احرام کی حالت میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی کے جانوروں کا جو ہے شکار آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد اسی طریقے سے آیا کہ ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو کہ اگر وہ سوال تم پہ ان کے جواب ظاہر ہو جائے تو تم پھنس کے رہ جاؤ۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو کہا گیا گائیں ذبح کرو، گائیں ذبح کر دیتے، بچ جاتے، لیکن انہوں نے کہا گائیں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسے ہو، کس رنگ کی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کس طرح کے سوال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتے گئے، آخر میں وہ ٹیڑھ کر کے پھنس گئے، حتیٰ کہ ایسی قیمتی ترین ان کو گائیں ڈھونڈنی پڑی، اور اس کے بعد مشقت سے جا کے ان کو وہ گائیں ملتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ تو سوال جتنا دین نے بتایا اس دین کو کوریدنے کی اجازت نہیں، یہ بتایا سوال کرو، جائز سوال تمام کرو، لیکن نہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، تو اس میں جو آپ کے اوپر سختی آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طریقے کے سوال نہ کرو جن کا فائدہ نہ ہو۔ پھر اس طریقے کے بھی سوال کیے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا؟ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا؟ اچھا یہ تمہیں کیا فکر ہے جس نے بھی نکاح پڑھا؟ پھر آدم علیہ السلام کیا تھے؟ گجر تھے یا ترخان تھے یا لوہار تھے؟ یہ کوئی سوال ہیں کرنے کے؟ تو اس طریقے کے سوال یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو ان نکمے سوالوں کی بالکل شریعت میں مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ علیکم آپ اپنی فکر جاری رکھیں، اپنی فکر کریں، اور اگر ایک بندہ گمراہ ہو گیا، آپ کا کام ہے دین پہنچانا، آپ کا یہ کام نہیں ہے لوگوں کو پکڑ کے جنت میں لے جانا، آپ کا کام ہے دین پہنچانا۔ اگر کوئی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر وہ اس کا کام ہے۔ اور پھر اس میں بعض ایسے جانوروں کا ذکر آیا، یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے کہ ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے بعض ایسے جانور بنائے ہوئے تھے جن کو انہوں نے، جیسے آج بھی کے دور میں آپ کے ہندو جو ہیں یا جو انڈیا میں ہندو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ماتا گائے کو ماتا، تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جانوروں کو اس طریقے سے تقدیس دی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ انہوں نے اس طریقے کے 4 قسم کے جانور بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس طرح کا بھی جانور تھا، ایسا جانور، وہ کہتے تھے یہ جانور جو ہے بحیرہ، یہ ایسا جانور ہوگا کہ اس کا جو ہے دودھ کوئی نہیں دے گا، کیونکہ یہ جو ہے بتوں کے نام کا ہے۔ اسی طریقے سے صائبہ کے متعلق بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ایسا ہوگا کہ اس جانور کے اوپر کوئی سامان نہیں لادا جائے گا۔ پھر وسیلہ اسی طریقے سے یہ بھی ایک جانور تھا، اس کی بھی اسی طریقے سے انہوں نے حرمت ثابت کی تھی۔ اسی طریقے سے حام کہتے تھے کہ یہ ایسا اونٹ ہے کہ اس نے چند اونٹنیوں کو یعنی حاملہ بنایا، اب اس کے بعد یہ قابل احترام ہو گیا اور یہ بتوں کے نام ہو گیا۔ تو اس طریقے کے انہوں نے جانور گڑے ہوئے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے رب تعالیٰ نے ایسے کوئی جانوروں کی تقدیس نہیں رکھی ہوئی، یہ اپنی طرف سے تم لوگ یہ کام کرتے ہو جو کہ سراسر شرک و بدعات میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حشر کا، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا ماذا قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کل حشر کے دن جو ہے تمام کے تمام رسولوں کو بھی جمع کرے گا اور رسولوں سے بھی پوچھے گا اور کہے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا دین کی دعوت دی، اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں چنانچہ یہ سورۃ المائدہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ المائدہ میں یہاں یہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان نازل کرے اور ہم اس سے کھائیں پئیں۔ چنانچہ اس کا اس میں ذکر ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر میں نے یہ دسترخوان نازل کر دیا اور پھر اس کے بعد اس قوم نے نہ مانا تو پھر اس کے ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم جب رب تعالیٰ سے کسی نشانی کا مطالبہ کرتی ہے اور رب تعالیٰ وہ نشانی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ قوم نہ مانے تو رب تعالیٰ ان پہ عذاب بھیج دیتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔
آگے بڑا ہی جو ہے شرک کا توڑ چوڑ کر کے رکھ دیا۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکم یعنی وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ ہے کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، آپ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، آپ کسی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، آپ یعنی یا ان لوگوں کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے خود اپنی پوجا کروائی اور دنیا سے چلے گئے، تو ان کو بھی شرک کرنے والے کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ یہ دیکھو تم تو شرک کرتے تھے، اب جس کی کرتے تھے، جس کی مورتی کی، جس بندے کی تم پوجا کرتے تھے، اس کو بھی ساتھ ہم جہنم رسید کرتے ہیں، دیکھو تمہارا رب جو یا تمہارا الہ بنا ہوا تھا آج وہ بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیات یا یہ مسائل سنے کفار نے یا مشرکین نے، تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوجا کرتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کو بھی رب تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے، تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سوال سے نہیں بچ سکیں گے، کل عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو رب تعالیٰ پوچھے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں جی کو اللہ کے علاوہ الہ مان لینا؟ کیا تو نے یہ کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً فرمائیں گے کہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت میں کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، میں تو مشرکین سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں نے تو اپنے شرک کی دعوت نہیں دی، یہ خود میرے یعنی تیرے ذات کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرانے شروع ہو گئے، اس لیے اگر تو اب ان کو عذاب دے تو تیری مرضی، تو ان کو بخش دے تو تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کانپنا شروع کر دیں گے، یعنی انبیاء بھی رب تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ پوچھیں گے، تو اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ ہے اگر اس نے اپنی تقلید کی یا اپنی آپ کہہ رہے ہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی اور وہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے لوگوں نے اس کو وقت کا جو ہے وہ الہ بنا لیا، تو پھر جو ہے لوگ گناہگار ہوں گے، وہ بزرگ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ آگے سورہ انعام ہے، اب انعام میں دیکھیں کہ سورہ انعام کا معنی چوپائے، کیونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی انعام پڑ گیا۔ چنانچہ اس کی فضیلت میں بھی ایک روایت طبرانی شریف کی پیش کی جاتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو 70,000 کے قریب فرشتے جو ہے تسبیح و تحمید کرتے ہیں اس کے جلوس میں۔ برکیف یہ صورتوں کے جو فضیلت میں بعض روایات جو پیش کی جاتی ہیں اکثر ان میں ضعف ہوتا ہے، برکیف ہمیں اس سے سرکار نہیں، قرآن پورے کا پورا جو ہے فضیلت پہ مبنی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی تعریف کی گئی، حمد سے شروع کی گئی یہ صورت، اور اس کے بعد اس میں بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے رسولوں سے مذاق اڑایا تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام زمین میں پھریں چلیں اور تفتیش کریں اور ان لوگوں کا انجام دیکھیں جنہوں نے جھٹلایا تو رب تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کر لیا۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ اگر کسی کو پکڑ لے تو اسے کوئی چھڑانے والا نہیں، اور رب تعالیٰ اگر اسے بچا لے تو اسے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو یہاں بھی رب تعالیٰ پہ توکل کامل کی دعوت دی جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ پہ توکل کامل کریں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو رب تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا رب تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں بھی آگے چنانچہ ان کا مشرکین کا ہی توڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یعنی پچھلی امتوں میں بھی کس طریقے سے ہم نے انہیں سختیوں سے پکڑا حتیٰ کہ انہوں نے تضرع اختیار کیا، اور ہم نے اس وجہ سے یہ ساری ان پہ سختیاں کی تاکہ وہ قومیں بھی رب تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور جو ہے توبہ استغفار کا دامن نہ چھوڑیں۔ پھر یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، بڑی ہی پیاری آیت ہے کہ جو صبح شام رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اگرچہ وہ غریب ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کے پاس بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں،
مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کے سرکندہ یا صنادید بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشرکین یا بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں ایک ایسا بندہ آ جاتا ہے جو رب تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرتا ہے لیکن دنیا میں اس کا کوئی سٹیٹس و مقام نہیں، تو فرمایا اس کو اپنی مجلس سے نہ دھتکارو، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہوتا ہے ان امیروں کی بنسبت بھی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے فضیلت وہ تقوی کی بنا پہ ہے، نہ کہ مال و دولت کی، بلکہ مال و دولت کے متعلق 500 سال بعد امیر آدمی غریب آدمی سے امیر آدمی غریب آدمی سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا۔ تو اس وقت ہر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میں غریب ہوتا، میں امیر نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، ہے اللہ زندہ رکھنا تو مساکین کی فہرست میں زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو یعنی مساکین کی صفوں میں ہی جو ہے مجھے موت آئے، اور پھر جب تیرے دربار میں پیش ہوں تو اس وقت بھی مساکین کے ساتھ میرا شمار کرنا۔ تو چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کتنے فاقے کے دن گزارتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود مسکنت کو پسند کیا۔ پتہ تھا یہ دنیا فانی ہو جائے گی، لیکن اگر آج دنیا میں مزے اڑا لیے، چنانچہ مختلف قسم کی اس طرح کی ایک روایت یہ بھی آتی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کا ٹیم ہے، افطاری ہے، افطاری کے وقت کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے چنانچہ روٹی پیش کی گئی اور ساتھ سرکہ یا زیتون کا تیل وغیرہ جو کچھ اس وقت کھانے میں یہ چیزیں عمومی طور پہ تھی۔ تو روزہ افطار کرنے کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے ساتھی امیر حمزہ ہوں یا مصعب بن عمیر ہوں، ان کو شہید کیا گیا، تو جب وہ ان کو کفنایا جا رہا تھا تو کفن اتنا بڑا نہیں تھا کہ اگر ہم سر پہ کفن رکھتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ رکھتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو، ان کے سر کو ڈانپ دو اور پاؤں پہ جو ہے وہ جو ہے گھاس خشیشے خاص قسم کا ہوتا ہے وہ ڈال دو۔ تو اگر ان کا یہ انجام ہوا، اللہ کے ولی ہو کے دنیا سے اس حالت میں گئے، تو آج کیا وجہ ہے کہ مجھے سالن بھی مل رہا ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، اس وجہ سے رہا ہوں کہیں رب تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے دنیا میں یہ روٹی بھی دے رہا ہے اور سالن بھی دے رہا ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ اگر دنیا ملنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں رب تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہی کھا کے آ جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے، تو کس قدر جو ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں غربت دیکھیں یا کسی بندے کا مالی حالات میں ہم اسے غریب دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اس پہ اللہ کی ناراضگی ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ باقی حالات جو ہے دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طریقے سے اگر آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ ہماری آیات میں مذاق ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا بعض لوگ یعنی ایسی ان کی مجالس لگی ہوتی ہیں جہاں قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بعض لوگ نہ سمجھی میں ولی والدیہ قلنا تلیا ہیں، کس طریقے سے اس طریقے بھی لوگوں نے بات بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل بہت کفریہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی باتوں کا بالکل اگر آپ سنیں تو منع کریں، اگر منع نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی مجالس سے اٹھ جائیں جہاں بھی اس طرح کے ہنسی مذاق، مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عالم دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک بندے کا مذاق اڑائیں لیکن ساتھ ایک بندہ عالم ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو اس بندے کا نام لے کے اگر بات کرتے اور بات ہے، لیکن آج کل مولویوں کا یہ حال ہے، سارے مولویوں کا آپ اس وقت جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک نبی علیہ السلام کے وارثوں کے متعلق یہ بات کرتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ تک بات پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ بہت توہین امیز باتیں ہوتی ہیں، ان میں بہت ہی جو ہے
ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اس طریقے سے فرما کہ جو دین کو ہنسی مذاق بنا رہے ہیں اور دنیا نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، تو پھر ان سے ان کا بھی انجام صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان سب لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے اور ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام شام کا وقت ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوشش کیا کریں ہنسی مذاق میں بھی ایک طریقے سے ان کو بات سمجھا دیا کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ موحد ہو کے جنت میں چلا گیا تو یہ آپ کے لیے 100 اونٹ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں شام کا ٹائم، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اب مغرب کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوا تو فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ مشرکین کو سمجھانا تھا۔ اب بیٹا کیا ہے؟ موحد، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ باپ کیا ہے؟ مشرک، بت بناتا ہے۔ باپ بت بنا رہا ہے، بیٹا بتوں کو توڑ رہا ہے۔ اللہ کی کیا شان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے بتوں کو بنایا کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے ہو کے بتوں کو توڑا کرتے تھے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی شان ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی چاند نمودار ہوا، اب ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے چاند کی روشنی میں، تو ختم ہو گئی، تو کہا کہ نہیں یہ غائب ہو گیا ہے۔ میں غائب ہونے والوں کو نہیں پسند کرتا، ان کو رب نہیں رکھا کرتا۔ جو خود کو نہ بچا سکے، خود غائب ہو جائے، وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ پھر ایسے ہوا کہ چاند نمودار ہوا، کہتے ہیں اب یہ میرا رب ہے۔ امت کو سمجھا رہے ہیں اب یہ میرا رب ہے۔ دوست یاروں کو تو اس طریقے سے ڈائریکٹ کہتے تو اور بات، اب ان سے باتیں کر رہے۔ تو جیسے یہ بات کہی تو جب چاند صبح کی روشنی میں سورج آیا، چاند کی روشنی ختم ہو گئی۔ جب اس کی روشنی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو خود بھی ختم ہو گیا، اس کی روشنی ہی ختم ہو گئی۔ پھر سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، پورے دنیا کو روشن کر رہا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جو خود غروب ہو جائے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ اس طریقے سے قوم کی آنکھیں کھول دی اور قوم ہکی بکی رہ گئی۔ پھر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، یعنی ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، وہی جو امن کی زندگی پائیں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر یہاں 18 انبیاء کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو کامیاب ہو جائے گے۔ پھر آخری آیات میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آنکھیں دنیاوی آنکھیں نہیں دے سکتی۔ آپ نے خود بارہا سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب تعالیٰ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، رب تعالیٰ نے جب پہاڑ پہ تجلی کی تو وہ ریزہ روزہ ہو گیا، تو دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سب کے سب دیکھتا ہے اور باریک بینی سے وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن مومنین کے لیے یہ ہے کہ مومنین رب تعالیٰ کا دیدار کریمانہ کریں گے، اور ہم رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمارا بھی شمار ان میں فرمائے۔ اس وقت جب مومنین اپنی نعمتوں میں بالکل مشغول ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، سب کچھ سکون کی زندگی جی رہے ہوں گے، کینہ بغض حسد کوئی بھی پریشانی کوئی بھی سسٹم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسی حال میں رب تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اور اپنا دیدار سے ان کو نوازیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے ہی رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ مشرکین کے الہوں کو گالی نہ دو۔ چنانچہ آج آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی نہ سمجھی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ حق پہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وڈیرے کو میں گالی دوں گا تو یہ میرے وڈیرے تک پہنچ جائے گا، تو مناسب نہیں آپ اس کو گالی دیں۔ تو فرمایا کہ اگرچہ بت
بت پرستی غلط ہے، مشرکین بالکل غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مشرکین کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ تو جاہل ہیں۔ تم ان کے الہوں کو برا بھلا کہو گے جو کہ باطل ہے، ناحق ہے، وہ مقابلے میں تمہارے یعنی رب تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے تو تم گالی کا سبب بنو گے، یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ کو ایک جگہ پتہ ہے کہ ان لوگوں کو اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو چھیڑیں گے تو رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، تو آپ اس طریقے سے ان سے بات نہ کریں کہ رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں۔ آخر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص پہ لعنت ہو جو اپنے باپ یا اپنے والدین کو گالی دے۔ اللہ کے نبی کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ مقابلے میں اس کے والدین کو گالی دے رہا ہے، تو گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی اور یہ لعنت کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے کسی کے والدین کو گالی دینا یا کسی کے وڈیرے کو گالی دینا جس کی وجہ سے آپ کے وڈیروں کو یا آپ کے والدین کو گالی لگ رہی ہے، تو اس کا سبب آپ بنے ہیں، تو گویا آپ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ ایسی روش بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے احکام کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔